بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات باب دوم سبق نمبر 2 نبوت و رسالت کے صفحہ نمبر 18 پر سرگرمیاں برائے طلبہ کریں گے۔ سرگرمی 1، اساتذہ کرام کی مدد سے 4 مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ پیارے بچوں، آویزاں کا مطلب ہے چپکانا یا لگانا۔ پیارے بچوں، مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لکھنے کے لیے پہلے آپ ایک عدد چارٹ لیں گے۔ سب سے اوپر آپ 4 مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام کی ہیڈنگ دیں گے۔ آپ کوئی سے 4 مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لکھیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں آئیں ایک بار دہراتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آپ مشہور انبیاء کرام علیہ السلام کے نام چارٹ کے علاوہ اپنی کاپی کے پیج پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ سرگرمی 2، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے اپنے بڑوں سے سنیں اور اپنے دوستوں کو سنائیں۔ بچوں، میں آج آپ کو مشہور انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ایک نبی کا قصہ سناتی ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ سناؤں گی۔ قصہ کا مطلب ہے کہانی یا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے، لیکن وہاں کے بادشاہ نمرود کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ساری کائنات کا خالق ہے، ہمیں صرف اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن نمرود نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ منتخب کر کے وہاں کئی روز آگ جلائی گئی اور دہکائی گئی، اور پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ اے آگ، تو ابراہیم کے لیے سلامتی اور ٹھنڈک بن جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا بھی نہ جلا سکی۔ پیارے بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔